کیا بینا واقعی ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے جا رہی تھی جس نے اسے صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا؟ اور دوسری طرف تابش، کیا وہ اپنی ہی بیوی کے قتل کا حکم دے کر ایسا جرم کرنے جا رہا ہے جس کا بوجھ وہ پوری زندگی اپنے دل پر اٹھائے گا؟ آپ کی عزت کی اگلی قسط کا پرومو دیکھنے کے بعد سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بینا اور تابش دونوں ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ایک غلط فیصلہ پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ تابش نے اپنی سیاسی خواہشات اور ناز کے پیچھے اپنی 14 سالہ شادی کو نظر انداز کیا۔ بینا کو مسلسل یہ احساس ہوتا رہا کہ اس کا شوہر اسے دھوکہ دے رہا ہے اور آخر کار وہ گھر سے نکل گئی۔ لیکن یہاں بینا کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے تابش سے بدلہ لینے یا اپنی زندگی بچانے کے لیے ایسے شخص پر بھروسہ کر لیا جس کی حقیقت سے وہ بالکل بے خبر تھی۔ اور اب اگلی قسط میں یہی فیصلہ بینا کی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ بظاہر جس بہرام کو بینا اپنا مددگار سمجھ رہی تھی وہ دراصل شروع سے اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ اور حیرت تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ بینا دیکھ رہی ہے کہ بہرام مسلسل اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہا ہے، اور بینا سے زیادہ اسے بینا کے ساتھ لائے گئے سامان کی فکر ہے، یعنی جس شخص کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی ہے اس کا رویہ شروع ہی سے کسی محبت کرنے والے انسان جیسا نہیں۔ یہاں بینا کو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے تھا کہ میں ایک جہنم سے نکل کر کہیں دوسرے جہنم میں تو نہیں جا رہی، لیکن بینا شاید جذبات میں اتنی آگے نکل چکی ہے کہ اسے بہرام کی اصل حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی، اور بہرام کا مقصد صرف بینا کے ساتھ موجود پیسہ اور زیورات حاصل کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب کہانی ایک خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ بہرام پہلے ہی بینا کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر چکا ہے، اور اب ٹرین کے دروازے تک اسے لے آنا کوئی اتفاق نہیں لگتا۔ جب وہ اسے یہ کہہ کر دروازے کے قریب لے جاتا ہے کہ یہاں سے باہر کا نظارہ بہت خوبصورت ہے، تو حقیقت میں وہ بینا کو اس مقام تک پہنچا رہا ہے جہاں ایک دھکا اس کی زندگی ختم کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ جملہ جو بہرام بینا سے کہتا ہے اس کی پوری ذہنیت ظاہر کر دیتا ہے کہ بینا جی، وفا تو صرف کتوں میں ہوتی ہے، انسانوں میں وفا نہیں ہوتی۔ یہاں بہرام اپنی اصل سوچ خود ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ بینا سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اسے انسان نہیں بلکہ ایک موقع سمجھ رہا تھا، اور شاید یہی بینا کی سب سے بڑی سزا ہے کہ جس شوہر سے بدلہ لینے کے لیے وہ گھر سے نکلی، اسی فیصلے نے اسے ایک ایسے شخص کے سامنے لا کھڑا کیا جو اس کی جان لینے کے در پہ ہے۔ لیکن دوسری طرف تابش کی کہانی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ چوہدری صاحب تابش کو جو مشورہ دیتے ہیں وہ صرف ایک مشورہ نہیں بلکہ تابش کو ایک ایسے جرم کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے جس سے واپس آنا شاید ممکن نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرین میں ہی بینا کو مروا دو، پھر بہرام کو بھی ختم کروا دو، اور پوری کہانی کو اس طرح پیش کرو کہ بینا تمہاری بیوی تھی اور اسے اغوا کرنے والا شخص اسے قتل کر بیٹھا۔ اور سب سے خوفناک بات، اس سب کے بعد تابش کو عوام کی ہمدردی بھی مل سکتی ہے، یعنی ایک انسان کی موت کو سیاسی فائدے میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں تابش کا چہرہ بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ وہ چوہدری صاحب کی بات سن کر گھبرا جاتا ہے، اور دور کھڑا اس کا دوست بھی فوراً محسوس کر لیتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ جب وہ تابش کو غور سے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کہیں تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے، تو تابش کا نظریں چرانا بہت اہم ہے، کیونکہ تابش نے ابھی تک بینا کو صرف اپنی بیوی سمجھ کر نہیں دیکھا تھا بلکہ وہ اسے اپنی سیاسی زندگی کے لیے ایک مسئلہ سمجھتا رہا تھا۔ لیکن اب پہلی مرتبہ وہ اس مقام پر کھڑا ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ واقعی اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اپنی بیوی کی جان لے سکتا ہے یا نہیں۔ اور ناظرین، لگتا یہی ہے کہ یہاں تابش کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے،
کیونکہ جب وہ گھر واپس آتا ہے، بینا کی تصویر دیکھتا ہے اور رونے لگتا ہے تو واضح ہوتا ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی بینا کے لیے کچھ محبت باقی ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بینا نے جو کیا وہ غلط تھا، اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی اور اب اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن ایک طرف وہ بینا کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے، دوسری طرف اسی بینا کی تصویر دیکھ کر ٹوٹ بھی رہا ہے، یعنی تابش اپنے ضمیر کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ شاید خود کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ بینا کی موت اس کی غلطی کی سزا ہوگی، قتل نہیں، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے۔ اگر تابش نے واقعی یہ قدم اٹھا لیا تو وہ اپنی بیوی کو سزا نہیں دے گا بلکہ خود کو ایک ایسے جرم میں دھکیل دے گا جس سے اس کے بچے بھی اسے کبھی معاف نہیں کر سکیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ تابش کے دوست کا کردار اس وقت بہت اہم لگ رہا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ کل کو تم اپنے بچوں کو کیا جواب دو گے، دراصل تابش کے پورے منصوبے کی بنیاد ہلا سکتا ہے، کیونکہ تابش سیاست میں ووٹ بچانے کے لیے اپنی بیوی کو ختم کرنے کا سوچ رہا ہے، لیکن وہ یہ بھول رہا ہے کہ عوام شاید کچھ عرصے بعد اسے معاف کر دیں مگر اس کے بچے اسے زندگی بھر اس جرم کے لیے معاف نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر آتا ہے ایک انتہائی جذباتی لمحہ جب تہجد کے وقت تابش اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ ماں سمجھتی ہے کہ شاید بینا مل گئی ہے اور اب تابش اسے طلاق دینے کا سوچ رہا ہے، لیکن تابش کا جواب سب کو چونکا دیتا ہے کہ وہ طلاق دینے کے بارے میں نہیں بلکہ قتل کروانے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ تابش کی ماں بھی اس فیصلے کو آسانی سے قبول نہیں کرے گی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں گھر کے دو لوگ، اس کی ماں اور اس کا دوست، تابش کو اس جرم سے روکنے کی آخری کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بینا خود موت کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ وہ ٹرین کے دروازے پر کھڑی ہے، اسے خوف محسوس ہو رہا ہے، لیکن اسے ابھی تک اندازہ نہیں کہ جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ اعتماد کیا وہی اسے ختم کرنے والا ہے، اور پھر عین اسی وقت بہرام اسے دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں سب سے بڑا موڑ آتا ہے۔ پولیس پہلے ہی بہرام کے ارادے کو بھانپ چکی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ بینا کو دھکا دینے لگتا ہے، پولیس فائر کرتی ہے، گولی بہرام کے بازو پر لگتی ہے، بینا بچ جاتی ہے، لیکن یہ سب دیکھ کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہی وہ لمحہ ہے جس کے بعد کہانی ایک بالکل نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ اب بینا اور بہرام پولیس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور شاید یہی وہ لمحہ ہوگا جب بینا پر بہرام کی اصل حقیقت کھلے گی کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور بینا کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں تھا۔ لیکن اس سب سے بھی بڑا سوال بینا اور تابش کی پہلی ملاقات کا ہے۔ تابش بینا کو زندہ دیکھ کر شاید اندر سے ٹوٹ جائے، جبکہ بینا کی آنکھوں میں صرف ایک سوال ہوگا کہ جس شوہر نے اسے تنہا کر دیا، کیا وہ اب بھی اسے اپنی بیوی سمجھتا ہے؟ تابش نے ہمیشہ بینا کو قصوروار سمجھا، لیکن بہرام کے ہاتھوں اس کی جان خطرے میں پڑنے کے بعد شاید اسے احساس ہو کہ بینا کو اس مقام تک پہنچانے میں اس کے اپنے رویے کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بینا اسے معاف کرے گی یا یہ ملاقات دونوں کے درمیان ایک نئی جنگ شروع کرے گی، کیونکہ تابش اگر واقعی بینا کو واپس چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے اس فیصلے کا سامنا کرنا ہوگا جس نے اپنی سیاسی عزت کے لیے اس کی بیوی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب بینا تابش کے سامنے کھڑی ہوگی تو کیا تابش اس کی آنکھوں میں دیکھ پائے گا، کیونکہ کبھی کبھی سب سے بڑی سزا عدالت نہیں دیتی بلکہ انسان کا اپنا ضمیر دیتا ہے۔